السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں توحید کے بارے میں، کہ اللہ کو ایک ماننا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے پہاڑ دریا سمندر جھیل، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے، اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا کے معنی نہیں ہے کوئی، الہ کے معنی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آؤ گے تو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، میرے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہو گے، میرے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا کہو گے، تو یاد رکھو میں ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے شرک بہت بری چیز ہے، کبریائی اللہ کے پاس ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان چیزوں کا یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہم کلمے پر یقین نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ پر یقین نہیں کریں گے، اللہ کے لائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ اس لیے مسلمانوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کو اللہ پر یقین کرنا ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، آج ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایسا ایمان کہ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، اور ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ لو لگانا ہوگا، مسجد کو آباد کرنا ہوگا، مسجدوں میں آ کر اللہ کو منانا پڑے گا، جب جا کر ہماری زندگی میں جان آئے گی۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آج ہزاروں لوگ، کتنے لوگ مزاروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں، کتنے لوگ مزاروں پہ جا کر منتیں مانگتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ ذرا بتاؤ، وہ انسان جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان جس کے لیے اللہ نے نماز کو فرض کیا، مسلمانوں آپ کے اوپر اللہ نے نماز کو فرض کیا، لیکن ہم نماز کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے پاس جا کر منتیں مانگتے ہیں، دوسرے سے دوسرے کو حاجت روا مانتے ہیں، ان سے ہم اولاد مانگتے ہیں، اسے ہم بگڑی بنانے والا مانتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اور مشرک کو اللہ راندہ درگاہ کر دے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنا سر صرف ایک اللہ کے آگے جھکانا ہے، ایک اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ ہمیں بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، اے اللہ، اولیاء اللہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں
کو قبول فرما۔ یہ تو ہمیں دعا کرنی ہے، لیکن ہمیں ڈائریکٹ ان بزرگوں سے دعا نہیں مانگنی ہے، ڈائریکٹ ان بزرگوں سے یہ نہیں کہنا مجھے اولاد دے دیجئے نا، مجھے فلاں چیز دے دیجئے نا۔ یہی تو شرک ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مزاروں پر جانا اور وہاں پہ سجدے کرنا، وہاں پہ چومنا، چڑھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا پڑے گا، تب جا کر ہمارا ایمان اس لائق ہوگا کہ ہم مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے سر جھکا سکیں۔ اگر ہمارا ایمان ایسا ہی رہا، ہم غیروں کے پاس جائیں، غیر اللہ کے پاس جائیں اور ان کے سامنے ہم سجدہ کریں، تو بھلا بتاؤ کیسے ہمیں توفیق ملے گی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی؟ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں، دوسروں کو چادر پوشی کر رہے ہیں، دوسروں کو ہم چڑھاوا چڑھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر آپ کو کھانا کھلانا ہے، اگر آپ کو کپڑا پہنانا ہے، ہزاروں غریب، ہزاروں یتیم، ہزاروں مسکین ہیں، آپ جائیے ان کے پاس، اپنا مال ان کو لگائیے، انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب دنیا میں بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔